السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیاری ایمانی ساتھی، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رحمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 26 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے: قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم۔ انہوں نے کہا، ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ پارے کے آغاز میں بھی رب کائنات کی صفت حکیم کا تذکرہ، اور پارے کے اختتام پہ بھی صفت حکیم کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے یہ پارہ پیغام رکھتا ہے کہ اصل دانائی، بصیرت اور عقل یہ ہے کہ اس سبق کو ذہن نشین کر لیں جو سبق دیا گیا ہے، کتاب خدا میں دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیے اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے دروس ہیں، کون سے سبق ہیں جنہیں زندگی میں پلے باندھ لینا حقیقی فہم و فراست اور دانائی ہوا کرتا ہے، یا وہ کون سے دروس ہیں، کون سے سبق ہیں جو دیے ہیں عرش والے رحمان نے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، درس دیا ہے کلام اللہ پہ عمل کرنے کا درس دیا ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے: ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین۔ میں تو پیروی کرتا ہوں، صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علی اعلان کر دینے والا ہوں۔ یہاں پر کیا ہے کہ درس دیا، کلام اللہ پر عمل کرنے کا درس دیا ہے، اور کیا کہا اس آیت میں کہ میں تو پیروی کرتا ہوں، صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے۔ ایک پیغمبر کہتا ہے کہ جو میرا رب جو ہے وہ میری طرف وہی بھیجتا ہے، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور آج طویل عام میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم فرقان حمید میں جو وہی بھیجی گئی ہے، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، ہمیں یہ کہنا چاہیے۔ اور میں تو صرف علی اعلان کر دینے والا ہوں، یعنی کہ کھلم کھلا اعلان کر دینے والا ہوں، واضح طور پر، صاف طور پر اعلان کر دینے والا ہوں۔ یعنی کہ درس کس چیز کا دیا ہے؟ کلام اللہ پر عمل کرنے کا، اللہ کی کلام پر عمل کرنے کا۔ وہ جو رب کائنات نے وحی بھیجی، اس میں حکم دیے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے ہیں، انہی پر عمل کرنا اور اسی کی پیروی کرنی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، درس دیا ہے استقامت فی الدین کا درس دیا ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 13 اور 14، اوپر تلے 2 آیات ہے، ارشاد ربانی ہے: بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اب دیکھیے، دین پر استقامت کا درس، اور کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہے، اس پر جمے رہے، اس پر پکے رہے، تو پھر قیامت کے دن روز محشر نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ خوف زدہ ہوں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ جنت والے ہوں گے، جو ہمیشگی والی جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، یعنی کہ عمل صالحہ اور دین پر جمے رہنا، اور وہ جمے رہے دین پر، استقامت دی، اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، اور وہ دین پر جو ہے وہ ڈٹے رہے اور دین پر ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے: بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو عذاب طلب کرنے میں۔ یہاں بھی جو ہے وہ استقامت، دین پر استقامت جو ہے مانگی گئی ہے
کہ پیغمبر کو پکارا گیا ہے کہ تم ایسا صبر کرو جیسا کہ تم سے پہلے عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، یعنی کہ عذاب جو ہے اس کے لیے جلدی نہ کرو بلکہ استقامت کے ساتھ کام لو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت دین پر نہیں ہیں ان تک دین پہنچے اور ان کے دل پر اثر کرے، ان کے دماغ پہ اثر کرے اور وہ لوٹ آئیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پیغمبر کو بھی کہا گیا ہے کہ استقامت، صبر، ہمیں بھی چاہیے صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہیں اور ڈٹے رہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، درس دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 میں ارشاد ربانی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے۔ یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، اس چیز کی تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خاص طور پر اس وقت جب وہ کمزور ہو جائیں اور تم جوان ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کے احسان ہیں اولاد کی جان پر، ذات پر، کہ ماں سب سے پہلے تکلیف جھیلتی ہے، 9 مہینے بچے کو پیٹ میں اٹھا کے ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہے، دن رات، صبح شام، ہر لمحے ساتھ رکھتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کرتی ہے، اور اس کا اس حمل اور اس کے بعد سینے سے خوراک دینے کا جو عمل ہے وہ 30 مہینے تک جاری رہتا ہے، اور 30 مہینے تک ماں صرف بچے کے لیے جیتی ہے، بچے کی زندگی جیتی ہے، اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی تمام تر ضروریات، خواہشات، ہر چیز کو وہ پس پشت ڈال دیتی ہے۔ اسے عزیز ہوتا ہے تو اپنا بچہ، اپنی اولاد۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے، اجر و ثواب کا باعث بنایا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے عمل صالحہ کی توفیق مانگنے کا درس دیا۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمال صالحا ترضہ واصلح لی فی ذریاتی۔ کہنے لگا میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر، میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی صالحہ بنانا، یعنی نیک اعمال کی توفیق مانگنا، عمل صالحہ کی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کریں گے، ہر نعمت، ہر رحمت عطا کر دیں گے، لیکن نیک اعمال یعنی کہ ہدایت کی جو ہدایت ہے اس کی توفیق مانگیں گے تو ملے گی، نہیں مانگیں گے تو نہیں ملے گی۔ تو سو اس آیت میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے، توفیق مانگی گئی ہے کہ تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر، میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے، یعنی خود پر بھی اور والدین پر بھی۔ یہاں بھی ماں باپ کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور یہ کہ ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، یعنی کہ ایسے عمل صالحہ کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے، اور پھر میری اولاد کو بھی پھر تو نے میری اولاد کو بھی صالحہ بنانا، میری اولاد کو بھی نیک بنانا، نیک عمل کرنے کی ان کو بھی توفیق دینا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عمل صالحہ کی رب سے توفیق مانگتے رہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے درس دیا توبہ استغفار کا درس دیا۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 میں ارشاد ربانی ہے انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں پر تو درس دیا ہے استغفار کا، توبہ کا، اللہ سے معافی مانگنا کہ میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، تجھ سے میں توبہ استغفار کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ ہی سے رجوع کرے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا درس دینا۔ یہاں پھر دیکھیے گا ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک عمل، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما
نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ کر دیے دور اور ان کے حال کی اصلاح کر دی. تو یہاں پر عمل صالحہ کی، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کا جو ہے درس ہے وہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جن لوگوں نے جو ہے وہ رب پر اپنا جو ہے توکل رکھا، بھروسہ رکھا اور اس پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور یہ کہ اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی. قرآن کریم فرقان حمید کا ذکر کیا جا رہا ہے، کلام الہی آخری کتاب کا. دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، یعنی یہ دین جس پر نبوت ختم، دین ختم، اور وہ کتاب جو کہ آخری کتاب ہے اس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے کہ وہی سچا دین ہے اور آخری کتاب ہے. اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے جنہوں نے کیا کیا کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا بھی درس دیا، اور پھر یہ کہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کرنے کی بھی جو ہے وہ ہدایت کی، آگے مشورہ دیا، ڈلیور کیا، تو ان کے حال کی اصلاح کر دی گئی. یعنی جو لوگ عمل صالحہ کریں گے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے گناہ دور کر دیں گے اور ان کے حال کی اصلاح فرما دیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کرے اور اس کی توفیق بھی مانگے. پوائنٹ نمبر 7 ہے درس دیا، دین سے محبت کا درس دیا. سورہ محمد آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی نازل کردہ چیز کو، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے. دین سے محبت کا درس دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی نازل کردہ چیز کو، یعنی اللہ کے دین کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور قرآن کریم فرقان حمید اس کو ہی ناپسند کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، یعنی انہیں جو بھی ملے گا دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ گھاٹے کا ہی سودا کریں گے. سو ہمیں جو ہے وہ درس دیا جا رہا ہے دین سے محبت کا، اللہ کی عطا کردہ جو کتاب ہے اور جو آخری دین ہے دین محمدی، اس پر ڈٹے رہنے کا، اس پر یقین اور توکل رکھنے کا، ایمان رکھنے کا، اور اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں، اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ضائع نہ کرے، ہمارے لیے برا ٹھکانہ نہ بنے. پوائنٹ نمبر 8 ہے درس دیا تو توحید کا درس دیا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے، سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ خوب جانتا ہے. تم لوگوں کے آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے، یعنی توحید کا درس، اللہ کی وحدانیت کا درس، اللہ کے ایک ہونے کا درس، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس چیز کا درس، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اس چیز کا درس. سو نبی کو پکارا جا رہا ہے کہ سو اے نبی آپ یقین کر لیں، یعنی یہ ہمیں انڈائریکٹ مشورہ دیا جا رہا ہے قوم کو، امت کو، کہ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ حق ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش صرف اسی سے مانگنی ہے. مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ کون مومن مرد ہے اور کون مومن عورت ہے، بالکل ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے علم میں ہے. اور پھر اللہ پاک تم لوگوں کی آمد و رفت اور رہنے سہنے کی جگہ کو بھی خوب جانتا ہے، یعنی جو رہنے سہنے کی جگہ ہے یا آمد و رفت ہے، آنے جانے کی جگہ ہے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، توحید کے راستے پر ہو یا نہیں ہو. پھر یہ کہ کس جگہ اٹھتے بیٹھتے ہو، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس کے علاوہ کس دین پر ہو یہ بھی خوب جانتا ہے. تمہارے دلوں کے راز، بھید، دماغوں کی سوچ اور سوچوں میں ابھرنے والی باتیں اور عقیدے، ان سب سے اللہ خوب واقف ہے. آگے پوائنٹ نمبر 9 دیکھیے گا، آیات قرآنیہ میں تدبر کا درس دیا. سورہ محمد آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ یعنی یہاں پر آیات قرآنیہ پر
تدبر کا درس دیا جا رہا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو تاکہ تم پر حقیقتیں آشکار ہوں، کھلے. اور سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے کیا تاکہ ان کو نشانیاں ملیں، ان کو حکمت کی باتیں نظر آئیں، حکمت کی باتیں پڑھنے کو ملے، سننے کو ملے، تاکہ ان پہ غور و فکر کریں اور دیکھ لیں دنیا کی حقیقت کو کہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے اور کسی بھی وقت اس کو ختم ہو جانا ہے. اور پھر یہ کہ یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، جو ان کے دلوں پہ بات اثر نہیں کر رہی، قرآن کی آیات اثر نہیں کر رہی، اور پھر ان کو حقیقتیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، یہ حقیقتوں کو محسوس نہیں کر پا رہے، سوچ نہیں پا رہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آیات قرآنیہ میں پر تدبر کریں، یعنی کہ غور و فکر کریں. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 10 ہے درس دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا درس دیا. سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. درس کس چیز کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. رسول کی اطاعت کی تو سمجھو اللہ کی اطاعت کی. اور یہاں پر پکارا کس کو جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. بے ایمان جو ہیں، جن کے ایمان نہیں ہے، کفار جو ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو نہیں پکارا جا رہا، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے اور ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچاؤ. کس طرح سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے. پوائنٹ نمبر 11 ہے اتفاق کو اتحاد کا درس دینا. سورہ فتح آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی. اب یہاں پر جو ہے بیت رضوان کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا اس وقت جب مومن جو ہیں آئے ہوئے تھے حج کے لیے. اور پھر یہ ہوا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی. ان کے دلوں میں اس وقت اس قدر ایمانی جذبہ تھا، بھرے ہوئے تھے دل ان کے، سرشار تھے دل ان کے ایمان سے. تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا کہ کس قدر وہ خالص ہیں اپنے رب کے ساتھ، رب کے نبی کے ساتھ، کس قدر پیار اور محبت ہے، جذبہ ہے ان کے دلوں میں، ایمانی جذبہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو تھا وہ معلوم کیا اور ان پر پھر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں فتح کی خوشخبری دی، قریبی فتح کی خوشخبری دی جو کہ انہیں ملنے والی تھی، فتح مکہ. تو یہاں پر کیا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا درس دینا، یعنی اتحاد میں جو مزہ ہے، جو برکت ہے، وہ اکیلے پن میں نہیں ہے. اتحاد اور اتفاق، ایک جان ہو کر چلنا کسی بھی معاملے میں، اور اتحاد کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ چلنا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 12 ہے سیرت صحابہ کو اپنانے کا درس. اب یہاں پر سیرت صحابہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ. سورۃ فتح آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے. یہاں پر سیرت صحابہ کو اپنانے کا درس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، وہ کافروں پر سخت ہیں، یعنی جو کفر کرتے ہیں، کفار جو آیات کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں جو، ان پر وہ سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتے ہیں. تو ان کے جو ہے رکوع اور سجدے ہیں، ان کے رکوع اور سجدے خالص ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے وہ، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر سیرت صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں درس لینے کا اور پھر درس دینے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگیوں سے سیکھیں اور سیکھ کے پھر ہم آگے بھی سکھائیں، ڈیلیور کریں کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے کردار تھے، ان کا آپس میں میل جول تھا، ان کی فرمانبرداری اور وفاداری تھی، ان کی جو رضامندی وہ صرف اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی اور کی جستجو کے لیے تھی۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، درس دیا تو احترام مصطفیٰ کا درس دیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، نہ ہی اونچی آواز میں بات کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کا حکم ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کرتے رہو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اونچی آواز میں جو ہے وہ آپس میں کرو بات، لیکن نبی سے نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے صحابہ میں تو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ جائے۔ اب چونکہ نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں، بلکہ درس دیا گیا ہے احترام مصطفیٰ کا، اور اگر وہ ہم میں نہیں ہے تو آپسی معاملات جو ہیں وہ رحم دلی والے، صلہ رحمی والے رکھے، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آوازیں بلند ہوں، کسی کی دل آزاری ہو اور اعمال ضائع ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 14، عدل و انصاف قائم کرنے کا درس دیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر اس انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ محبت کرتا، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر عدل و انصاف قائم کرنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ دو جماعتیں جو کہ مسلمانوں کی ہوں، آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کرانے میں اہم کردار ادا کرو۔ پھر اگر ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت جو ہے دوسری جماعت کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، اس کے حق تلفی کرے تو پھر سبھی مل کر جو ہے اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے اس سے لڑو تاکہ وہ زیادتی کرنے سے باز آ جائے، اور اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ نہ آئے، واپس نہ آ جائے، اور پھر اگر وہ گروہ لوٹ آئے تو صلح انصاف کے ساتھ صلح کرو، عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور عدل کرو، بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ذریعہ ہے وہ بتا دیا کہ جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ آگے دیکھیے گا اگلا پوائنٹ، اخوت و محبت کا درس دینا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر جو ہے وہ حکم دیا گیا قوت اور محبت کا، یعنی کہ آپسی بھائی چارے کا اور آپسی محبت کا، اور اگر دو مسلمانوں میں جو ہے لڑائی ہو جائے تو ان کی آپس میں دونوں جو بھائی ہیں ان میں لڑائی ہو جائے تو ان دونوں کا ملاپ کرا دو، بے شک وہ مسلمان کا بھائی ہے یا سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو، تو آپس میں ان کی لڑائی کروا کے، لڑائی ختم کروا کر ان کی صلح کروا دیں، ان کے آپس میں جو ہے وہ ملاپ کروا دیں اور اللہ سے ڈرے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ صلح صفائی، صلح رحمی، اخوت بھائی چارے کا بھی درس دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر دیکھیے گا اگلا 16، غیبت سے اجتناب کا درس دیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے، اور نہ تم کسی کی غیبت کیا کرو، تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا کیا؟ پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اس پوائنٹ میں غیبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ اور یہاں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اور نہ تم کسی کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا
پسند کرے گا؟ یہاں سوال پوچھا گیا ہے، کیونکہ غیبت اگر کسی کی کرتے ہیں آپ، تو آپ غیبت نہیں کرتے بلکہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا کام نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم، اور گھن آئے گی اس میں سے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہاں پر اللہ کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے کہ بے شک اللہ مہربان اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یعنی اگر غلطی ہو جائے بھلے سے نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن یہ ہے کہ پھر توبہ کرو، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، اللہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. آگے پوائنٹ نمبر 17 ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی ہے، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں. اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے. یہاں پر تقوی اور خشیت الہی کا درس ہے کہ، اور بتایا ہے کہ ہماری جو پیدائش ہے وہ ایک ہی مرد عورت سے ہوئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوج حضرت حوا علیہ السلام. اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے الگ الگ کر دیے تاکہ پہچان رہے. اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی جس کے دل میں خشیت ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے. اللہ تعالیٰ بہت دانا اور باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا جو ہے وہ اللہ کی ماننے والا ہے، کس کے دل میں کتنا زیادہ رب کا ڈر ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے وہ دلوں میں پیدا کرے اور اللہ سے ڈرے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، زبان کی حفاظت کا درس، سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے. زبان کی حفاظت کا درس دیا گیا ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر چلائیں، اپنی زبان سے لفظ سوچ سمجھ کر نکالیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کسی کی دل آزاری کر جائے، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کر دے جس کی دل آزاری ہوئی ہے. تو اپنی زبان کی حفاظت کا جو ہے وہ درس دیا گیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور کسی کی بھی دل آزاری نہ کرے اپنی زبان سے. پوائنٹ نمبر 19 درس دیا جہنم سے پناہ مانگنے کا درس، سورہ قاف آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے، یوم نقول لجہنم حلم تلاتی و تقول حل من مزید. جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی زیادہ ہے. یعنی جہنم سے پناہ مانگنے کا درس دیا گیا ہے کہ جو جہنم ہے، جو دوزخ ہے، اس سے پناہ مانگے، اس کے شر سے پناہ مانگے، یعنی اس میں رب تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگے، اس سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ، جہنم کی گرمی، جہنم کی جو تپش ہے اور جہنم کی جو سزا ہے اس سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو جہنم سے پناہ مانگنے کا درس دیا جا رہا ہے اس بارے میں. پوائنٹ نمبر 20 ہے، نماز تہجد کے اہتمام کا درس دیا، سورہ زاریات آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور صبح کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور صبح کے وقت استغفار کیا کرتے تھے. یہاں پر تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، یعنی اس کا اہتمام کریں. وہ اگر پڑھیں گے تو بے حد جو ہے وہ بہترین ہے، عبادت میں افضل ہے وہ. یعنی اللہ نے اس کو فرض نہیں کہا، لیکن تہجد لاڈلی عبادت ہے. جب بندہ اپنی نیند قربان کر کے، بستر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے وضو کرتا ہے، رب کے آگے سربسجود ہوتا ہے، تو رب کائنات بھی پھر قبول کرتا ہے، ہر دعا کو قبول کرتا ہے، ہر نکلے ہوئے منہ سے لفظ کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے. تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان اسباق کو زندگی میں اتاریں جو دیے ہیں، اللہ ذوالجلال نے اپنی کلام میں ہمیں عنایت کیے ہیں. خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.